دھرتی اللہ رکھے قدم قدم آباد، قدم قدم آباد تجھے، قدم قدم آباد تجھے۔ جی دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ اس وقت تحریک انصاف جو بیانیہ بلڈ کرنا چاہ رہی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ سوشل میڈیا پہ جس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں، کم از کم میں ان سے پوری طرح اتفاق نہیں کر سکتا، بلکہ آج تو عمران خان صاحب نے ایک خط بھی لکھا ہے صدر علوی کو، اور اس میں 2-3 پوائنٹس انہوں نے ریز کیے ہیں۔ ایک تو جہاں میجر جنرل فیصل نصیر کے بارے میں کہا، وہاں انہوں نے وہ بات بھی اٹھائی کہ جوائنٹ پریس کانفرنس کس طرح کی ڈی جی آئی ایس پی آر اور ڈی جی آئی ایس آئی نے ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو ایک جب عمران خان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، پھر انہوں نے شوکت خانم میموریل ہاسپٹل میں ایک پریس کانفرنس کی، انہوں نے الزامات کچھ لگائے، اس کے جواب میں پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بڑا سخت پریس ریلیز بھی ایشو کیا۔ اگر آپ میرے جو مجھے لوگ ٹویٹر میں فالو کرتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ میں نے جو جوائنٹ پریسر تھا، میں نے اس کے بارے میں بڑا واضح طور پہ کہا تھا کہ جہاں یہ انپریسیڈنٹڈ تھا وہاں یہ ان نیسیسری بھی تھا۔ اور پھر بعد میں بھی جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس ریلیز ایشو کیا جوابی، وہ بھی غیر ضروری تھا میرے حساب سے۔ لیکن میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے بڑا کنوینئنٹ ہو جاتا ہے ہماری پولیٹیشنز کے لیے کہ جب وہ اپوزیشن میں ہوں تو ان کا نیریٹو کچھ اور ہوتا ہے، جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو یکسر ان کا نیریٹو بدل جاتا ہے۔ اس سے پہلے جب تحریک انصاف حکومت میں تھی اور اس وقت کی جو اپوزیشن جو اس وقت حکومت میں ہے، اگر آپ نیریٹوز کو دیکھیے تو اس وقت جو تحریک انصاف کا نیریٹو ہے، ملتا جلتا نیریٹو یہ پی ڈی ایم کی پارٹیز بھی بناتی رہی ہیں، مختلف فارمولیشنز ہیں، مختلف انداز کے ساتھ، لیکن بات وہی تھی کہ جی آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں، آپ سلیکٹرز ہیں، آپ حکومت کو لے کر آئے ہیں، آپ عمران خان کو لے کر آئے ہیں، اور آپ کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے نواز شریف صاحب کے جو مقدمے ہیں یا ان کو کنوکٹ قرار دے دیا گیا ہے، ان کے خلاف جو کیسز ہوئے وہ آپ کی وجہ سے سارا کچھ ہوا۔ جو ہی یہ لوگ پی ڈی ایم کے آئے تو سب اچھا ہو گیا، اور عمران خان نے الزام تراشیاں شروع کر دیں آرمی کے خلاف کہ جی آپ نے یہ کام کروایا ہے آپ، اور پھر وہ تو برملا یہ کہتے ہیں کہ آپ نیوٹرل کیوں رہے ہیں، آپ نے انٹرفیئرنس کیوں نہیں کی۔ جو سائفر کی کنٹروورسی بھی ہے وہ بھی اس خط میں عمران خان نے پریزیڈنٹ علی کو جو لکھا اس میں وہ بھی کویسچن ریز کیا اور کہا کہ اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو میں صرف بات یہ کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے پہلی خرابی تو ہمارے پولیٹیشنز یہ کرتے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو ان کا ایک یہی ہوتا ہے، سارا پچھلا ریکارڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے پچھلے 16-15 سالوں کا جب سے پریزیڈنٹ مشرف گئے ہیں کہ جی حکومت اور فوج جو ہے وہ ایک ہی پیج پہ ہے۔ مجھے کوئی سمجھا دے، کوئی ذی شعور شخص، کہ آپ آرمی کو حکومت سے الگ کر کے کیوں دیکھتے ہیں؟ یہ کہنا ضروری کیوں ہوتا ہے آپ کے لیے کہ حکومت اور آرمی ایک ہی پیج پہ ہے؟ او بابا، آرمی آپ ہی کا حصہ ہے۔ جب آپ یہ نیریٹو بلڈ کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ان ایڈورٹڈلی شاید یہی بتانا چاہتے ہیں کہ آرمی بڑی پاورفل ہے اور اس کا بڑا اثر و رسوخ ہے، یا وہ اس کی بڑی انٹرفیئرنس ہے سویلین معاملات میں۔ تو ہمارے پولیٹیشنز خود بے خبر ہو کر اس قسم کا نیریٹو بلڈ کرتے ہیں۔ میں یہ قطعاً جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، ہم سب جانتے ہیں پاکستان کی تاریخ کیا ہے، کس طرح مارشل لاز بھی آئے، ان کو کوئی جسٹیفائی بھی نہیں کر سکتا فرینکلی اسپیکنگ، لیکن یہ بھی ریاست کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ وہ ویکیوم کہیں نہیں چھوڑتا۔ کوئی بھی جہاں بھی کوئی ویکیوم ہوگا، جو ریلیونٹ ادارے ہیں اگر وہ اس کو پر نہیں کر رہے، وہاں کوئی ویکیوم کریٹ ہو رہا ہے تو پھر آبویسلی کوئی دوسرا ادارہ اس ویکیوم کو پر کرے گا۔ تو یہ ایک ریاست کا مزاج ہوتا ہے۔ تو ہمارے سیاستدان، یہ بھی نہیں ہے کہ میں سیاستدانوں کے خلاف ہوں یا جمہوریت کے خلاف ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ اس ملک میں جمہوریت جڑیں پکڑے اور ہر ادارہ آئین کے مطابق اپنا کردار ادا کرے، تبھی پاکستان کو ہم صحیح معنوں میں اسلامی فلاحی مملکت بنا سکتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو یک طرفہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام خرابیاں ہماری آرمی نے کریٹ کی ہیں، آئی ایس آئی نے کریٹ کری اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ آپ ڈیلیور نہیں کر پاتے، آپ کی پرفارمنس جو ہے یوزلی لیوز مچ ٹو بی ڈیزائرڈ۔
یہ بھی نہیں ہے کہ آرم فورسز کے ہوتے ہوئے چیزیں بہت اچھی ہو گئی ہیں، ایسی بھی قطعاً بات نہیں ہے، لیکن یہ سسٹم جو ہمارے ہیں نا، ایک دوسرے کو دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا، ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرانا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ ہمارے ہاں وہ جاپان میں ایک پروورب ہے کہ ڈونٹ فکس دا بلیم، فکس دا پرابلم۔ ہمارے ہاں معاملہ یہ ہو گیا کہ ہم بس یہ بلیم گیم میں لگ جاتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر ہماری اپنی غلطیوں سے یا کوتاہیوں سے یا ہماری اپنی ڈیفیشنسی سے کچھ معاملات خراب بھی ہوں گئے ہیں تو ہم فوراً یہ جو الزام ہے کسی اور کے دروازے پہ رکھ دیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ خدارا جو اس وقت نیریٹو آپ بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے۔ میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں کہ آرم فورسز کو بھی اپنے آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا رول کرنا چاہیے، کردار ادا کرنا چاہیے، لیکن کویسچن یہ ہے کہ ہم وہ پولیٹیشینس کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ وہ ویکیوم چھوڑتے ہی کیوں ہیں جہاں پہ دوسرے اداروں کو آ کر مداخلت کرنی پڑتی ہے۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، دیکھیے نا، پولیٹیشین ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے، کوئی ریکنسیلیشن کی فضا پیدا نہیں کرتے۔ ایک طرف آپ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل کیوں ہو گئے جب یہ، چونکہ وہ کانسپریسی تھی۔ بابا وہ نیوٹرل اگر انہوں نے کیوں نہیں کیا، اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ آئیے، اور بلکہ انہی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے خلاف ایکشن لیجئے، اس حکومت کو ہٹائیے، الیکشنز کروائیے۔ اب ان کا کیا کام ہے آرمی کا کہ وہ آ کر آپ کو الیکشن کی ڈیٹ دے؟ مطلب آپ نے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کو اتنا مسئلہ ہی کیوں بنا دیا ہے؟ جب آپ خود اس کو اتنی اہمیت دیں گے تو پھر آبویسلی کہیں نہ کہیں تو توازن بگڑے گا۔ تو آرمی کی چیف کی اپوائنٹمنٹ دنیا بھر میں ہوتی ہے، تو اس سے آپ لوگوں نے اتنا اس کو مسئلہ بنا دیا ہے کہ خدا نہ خواستہ آرمی چیف کوئی نیا آ جائے گا تو نہ جانے کیا ہو جائے گا، تحریک انصاف کو کیا ڈیمیج ہو جائے گا۔ تحریک انصاف اگر ایک پاپولر جماعت ہے تو کوئی آرمی چیف بھی آ جائے، کیا فرق پڑتا ہے آپ کے؟ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوگی، وہ پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب معاملہ ایک ایسے نہج پہ آ گیا ہے جہاں پولیٹیشنز کا فرض ہے کہ وہ مل بیٹھ کے ایک اچھی فضا کریٹ کریں۔ پاکستان کو بہت سے معاشی معاملات کا سامنا ہے، ہمیں قطعاً یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم ان معاشی یا اقتصادی جو ہمارے مسائل ہیں ان میں مزید اضافہ کریں۔ اس وقت جس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ یہی ہے کہ ایک ریکنسیلیشن کی فضا پیدا ہو، اچھی فضا پیدا ہو، اور ماضی کو بھول کر ہم آگے مستقبل کی طرف دیکھیں۔ جو قومیں ماضی کے ساتھ جڑی رہتی ہیں وہ مستقبل میں کچھ نہیں کر سکتی۔ میں یہ قطعاً نہیں کہتا کہ آپ ماضی سے ضرور سیکھیے، لیکن ماضی کو دہرائیے نہیں خدا را۔ تو اتنی سی گزارشات ہیں، بس اپنا خیال رکھیے، اور پاکستان کے لیے ہم سب دعا گو ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔